سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز مہمان خصوصی، محترم ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوان دوستوں اور دینی بھائی، ایک اہم موضوع کے تحت غور و فکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. موجودہ حالات اور ان حالات میں نوجوانوں کا رول، نوجوانوں کی اخلاق اور کردار کی نشو و نما، نوجوانوں کی کردار سازی کے مقصد سے ریاست کرناٹک میں جو ایک عظیم الشان مہم 8 روزہ منائی جا رہی ہے، اس مہم کی ایک اہم کڑی کے طور پر میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیکار. دیے گئے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ ذکری کنونشن منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، انسان اشرف المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے، اس میں سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق انسان ہے. سب سے مکرم مخلوق یہ انسان ہے. انسان کو اس کی عظمت والا یہ مقام یہ کسی تنظیم نے، کسی جماعت نے یا کسی عالم دین نے نہیں لیا ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات کا یہ جو خطاب عطا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اسے عظیم اور اشرف بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان اس دنیا میں خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے. خلافت کی ذمہ داری اسے عطا کی گئی کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے رنگ میں رنگ کر خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ اشرف ہوگا، قابل احترام ہوگا، مکرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. انسان کو جس سانچے میں بنایا گیا وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ہے. اگر انسان اپنے اس مقام کو پہچانتا، اپنی عظمت کو پہچانتا، اپنی حیثیت کو پہچانتا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے اپنے اس مقام کو پہچانتا، خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا، تو یقیناً فرشتوں سے اونچا مقام اسے مل سکتا تھا. لیکن انسان بروں کی صحبت میں بیٹھ کر بدوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا، وہ خود اسفل السافلین کی طرف بڑھتا چلا گیا. دنیا
جانوروں سے ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے، زوال اور پستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذلت اور رسوائی کے گہرائی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کیفیت کو واضح کرنے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصرع بیان کیا جو آج میری تقریر کا موضوع ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوئی نہ ذات میں پیدا بلند پروازی۔ علامہ اقبال کی فکر کو آپ سامنے رکھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوئی نہ ذات میں پیدا بلند پروازی، خراب کر رہی شاہی بچے کو صحبت ذات، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی میری رہے بیتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے، حالات کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے نوجوانوں کی توجہ اس طرف متوجہ کیا، اس طرف ان کی توجہ کو مبذول کیا کہ حالات کیا ہے اور نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے۔ نوجوان جسے شاہی بن کر زندگی گزارنا چاہیے تھا، جسے صحابہ کی صفت اختیار کرنی چاہیے تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک پرندے کا خصوصیت سے ذکر فرماتے ہیں، شاہین کا ذکر فرماتے ہیں۔ کبھی شاہین کے لفظ کو، کبھی عقاب کے لفظ کو، کبھی باز کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذات کوے کو کہا جاتا ہے، کوا ڈرپوک پرندہ، بزدل پرندہ۔ اس پرندے کے مقابلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مومن اصل میں ایک شاہین کی طرح ہوتا ہے۔ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ، ایک خوددار پرندہ، ایک دیگر والا پرندہ جسے اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہوتا ہے، بڑا مضبوط جسم کا پرندہ جس کی نگاہیں بہت اونچی ہوتی ہیں، بہت اونچی اڑان اڑنے والا، پہاڑوں میں بسیرا کرنے والا، ایک ایسا غیرت مند پرندہ ہے جو کسی دوسرے کا مارا ہوا شکار نہیں کھایا کرتا، اپنا شکار خود کرتا ہے، اپنے زور بازو پر اسے بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوسرے عام پرندوں کی طرح شہروں میں رہے یا دیہات میں رہے یا پھر باغوں میں رہے۔ بلبلوں کے ساتھ زندگی گزارنا اسے پسند نہیں، اسے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ دوسرے پرندوں کی طرح پنجروں میں بند رہے اور دوسرے اسے آپ دانہ دیتے رہے۔ وہ اپنی روزی خود اپنی طاقت کے بلبوتے میں حاصل کرنا چاہتا ہے، شکار کر کے اپنی غذا اپنا رزق تلاش کرنا چاہتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بلبلوں کی صحبت میں رہنے سے، باغ و بہار میں رہنے سے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، کاہلی پیدا ہوگی، تنگ نظری پیدا ہوگی، بس ہمتی پیدا ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنا قیام پہاڑوں میں کرتا ہے، چٹانوں میں کرتا ہے، بہت اونچی اس کی نگاہ ہوتی ہے، بہت دور تک اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور یہ بہادری، یہ اونچی نگاہیں، بلند پروازی، یہ اس کا خصوصی امتیاز ہے، خصوصی شان ہے، اور اس شان کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ علامہ اقبال کی کلام کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، شاہین کی صفت کو واضح کرتے ہوئے شاہین کی کچھ مخصوص صفات آپ بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں میں، پنجرا بنانا، گھونسلہ بنانا، درختوں کے اندر بیٹھنا، یہ شاہین کے لیے ذلت کی چیز ہے۔ وہ تو بہت اونچا مقام حاصل کرنے والا کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ مومن کے اندر ایسی شاہین کی صفات پیدا ہو۔ علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مومن شاہینی صفات والا ہو، بہادر ہو، ہمت والا ہو، اونچی نگاہیں ہو۔ وہ ایک مومن کی شان واضح کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پسند افسوس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے، نوجوانوں کی زندگی کی کیفیت کو واضح کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماحول ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا مقام، جس کی منزل آسمانوں سے آگے تھی، جس کی منزل ستاروں سے آگے تھی، وہ مشتاق ابھی آوار گانے راہ میں ہے، ابھی راستے میں آوارہ گردی کر رہا ہے یہ نوجوان۔ اس کی منزل تو تھی آسمان سے آگے، فرشتوں ستاروں سے آگے، چاند سے آگے،
یہ بیان کرتے ہیں کہ آج ماحول بہت بگڑ چکا ہے، ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، بجائے اس کے ایک نوجوان شاہی صفات کو اختیار کرتا، انبیاء کی سیرت و کردار کو اختیار کرتا، صحابہ کی صفت کو اختیار کرتا اور اپنے اوصاف، اپنے اخلاق و کردار کو دنیا میں پھیلاتا، اپنی روشنی سے ساری دنیا کو روشن کرتا، اپنے دل کے نور سے ساری دنیا کو منور کرتا، اس کے برخلاف یہ نوجوان کووں کی صحبت میں بیٹھ کر کووں کی صفت اپنانے لگا ہے۔ یہ شاہین اپنی صفت دوسروں کو کیا دیتا، یہ حق پرست مومن باطل پرستوں کا کیا مقابلہ کرتا، بلکہ یہ شاہین تو کووں کی صحبت میں بیٹھ کر کووں کی صفات اپنانے لگا ہے اور باطل کو پسند کرنے لگا ہے، ضلالت کو پسند کرنے لگا ہے، خود خباثت کو پسند کرنے لگا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم نوجوانوں کی یہ کیفیت دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہوئی نہ ذات میں پیدا بلند پروازی، عقاب کے ساتھ رہ کر، شاہین جیسے بہادر پرندے کے ساتھ رہ کر کوے کے اندر تو اونچا اٹھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، اس کے برخلاف کووں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے شاہین کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، شاہین کے اندر دوسروں کے رحم و کرم سے زندگی گزارنے کی فکر پیدا ہوئی۔ اسی طرح مسلمان جو بہت اونچی نگاہ رکھنے والا تھا، بد خصلوں کے کمینہ خصلت لوگوں کے ساتھ رہ کر خود بھی خبیث بن گیا اور خباثت پسند ہو گیا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ تھا۔ ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا یہ ہمارے زمانے کی کیفیت نہیں ہے؟ کیا یہ حالات کا نقشہ علامہ اقبال نے نہیں کھینچا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں سے، یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے میں خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت پر ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے دیکھیں کیا بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنات میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو، ایک بہت بڑی تعداد کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دل و دماغ ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، دل و دماغ ہے ان کے پاس لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس نگاہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان نگاہوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا۔ کیا جانور سنتے نہیں؟ کیا دیکھنے کی صلاحیت جانوروں کے پاس نہیں؟ سننے کی صلاحیت جانوروں کے پاس نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمیع بنایا، جانوروں کو سمیع نہیں کہا گیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جانور بھی دیکھتے ہیں اور انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسانوں کا دیکھنا جانوروں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کا سننا جانوروں کے سننے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے انسان کو کان دیے ہیں، ایک عظیم ترین نعمت ہے، انسانوں کو جو آنکھ دیے ہیں عظیم ترین نعمت ہے، ان آنکھوں سے انسان وہ چیزیں نہیں دیکھتا جو اسے دیکھنی چاہیے، بلکہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جسے اسے دیکھنا نہیں چاہیے۔ کانوں سے وہ باتیں نہیں سنتا، دل و دماغ سے ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتا جس طرح غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک اس میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اس خدا نے جس نے کہا تھا کہ انسان کو اپنے مقرر بنایا، وہی خدا یہ فرماتا کہ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ آگے یہ فرماتا ہے کہ نہیں، جانوروں کی طرح بل ہم اضل، اس سے زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ، وہ لوگ جو کان رکھ کر بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھیں رکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں، دل ہے موجود لیکن دلوں پر غلاف اور پردے چڑھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں کی بات نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، حالات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اپنے گرد و پیش پر کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں، معلوم ہوگا کہ واقعی آج انسان ایک ایسی بستی میں گزر رہا ہے، ایسی ذلت اور رسوائی کے ایسے گہرے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے جس سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جس قسم کے حالات، جس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، انسان نے بہت ترقی کی، بہت اونچا مقام حاصل کیا، آسمانوں پر اپنے سفر کیا، زمین کو ناپ رہا ہے، سمندروں کی تہہ پہ جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہو، ہر چیز اس کے دسترس میں آتی چلی جا رہی ہے، سورج کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے، ستاروں پر زندگی گزارنے کی اسباب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا اونچا مقام انسان نے حاصل کیا، لیکن انسان اس
اسے انسان کی حیثیت سے آج تک چلنا دیا ہے۔ کس قسم کے واقعات ٹی وی میں، اخبارات میں، نیوز میں آپ سنتے ہیں، اجتماعی عصمت دری کے واقعات، بدکاری کے واقعات، گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، عبادت گاہوں میں، ایسے گندے واقعات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ یہ کسی عام ملک کی دوسرے ملک کی بات نہیں ہے، یوروپین کنٹریز کی بات ہے، ہمارے اپنے ملک کی، ہمارے اپنے ریاست کی، ہمارے اپنے بستی کی بات ہے، ہمارے اپنے گھروں کی بات ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے حالات ان لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں جنہیں امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں موجود ہوں اور ان کے سامنے ایسے حالات پیش آئے، یہ شرم کا دودھ کرنے والی بات ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جس امت مسلمہ پر برائیوں کو مٹانے کی ذمہ داری تھی، جس امت مسلمہ کو معاشرے سے خرابیوں کو ختم کرنے کا عہد دیا گیا تھا، اسی امت مسلمہ کے افراد، اسی امت مسلمہ کے نوجوان، طاقتور نوجوان اس قسم کی برائی میں، اس قسم کی خرابی میں ملوث ہوں تو شکایت کس سے کی جائے؟ قابل احترام دوستو، علامہ اقبال نے اس کو سامنے رکھ کر ایک اور بات یہ بیان کی کہ آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھ کر پرندوں کو شرمندہ کرنے والا انسان، سمندروں کی گہرائی میں جا کر سمندری جانوروں کو حیران سجدہ کرنے والا انسان زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سورج کی روشنی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی تاریک رات کو روشن کرنے کے قابل نہیں ہوا۔ آسمانوں کا سفر کرنے کے لیے چل رہا ہے لیکن زمین پر سفر کرنے کے وہ قابل نہیں ہو سکا۔ مزید افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسلم نوجوان اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہوں، اس قسم کی خرابیوں میں ملوث ہوں، اس قسم کی بدکاریوں میں ملوث ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود، قرآن مجید کی تعلیمات موجود، انبیاء علیہ السلام کی سیرت موجود، صحابہ کا کردار موجود۔ ان ساری چیزوں کے باوجود دنیا کو راہ دکھانے والا، دنیا کو روشنی کی طرف لانے والا خود تاریکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے تو اس پر جس قدر ماتم کیا جائے گا، لیکن ناامیدی کی کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر فرد اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے، اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لے کر دیکھے، اپنے حالات کا تجزیہ کر کے دیکھے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھے، تو معلوم ہوگا کہ مسلمان بھی اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بے حیا معاشرے میں حیاسوز واقعات میں ملوث افراد میں سے ایک طبقہ مسلم نوجوانوں کا بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے، غور کر کے دیکھیے کہ کتنے واقعات، کون سے گناہ ایسے نہیں ہیں جس میں مسلم مسلمان ملوث نہ ہو، کون سے حیاسوز واقعات ایسے ہیں جس میں مسلم نوجوان ملوث نہ ہو۔ کسی کی شکایت نہیں ہے بلکہ اپنا جائزہ ہے، کسی کو تانے دینا مراد نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اس چیزوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ گندے فحش مناظر کے دیکھنے میں مسلمان شامل ہیں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کرنے میں مسلمان شامل ہیں، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے انٹرنیٹ کو ذریعہ بنانے والوں میں مسلم نوجوان شامل ہیں۔ یہ محض اپنے ذہن سے کہی ہوئی باتیں نہیں بلکہ ہمارے اپنے تعلقات میں جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے سلسلے میں ثبوت کے ساتھ ملی ہوئی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ کوئی ایسا اس مجمع میں موجود ہو۔ میرے گناہ آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے اخلاق و کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے چھپا سکتے ہیں؟ اپنی برائیوں کو خدا کی نگاہوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں؟ برائیوں سے شراب، ڈرگز کا استعمال، نشہ اور اشیاء کا استعمال، اس میں بھی مسلمان شامل ہیں۔ سود میں، رشوت میں، جوئے میں، سٹے بازی میں مسلمان شامل ہیں۔ زبان کے غلط استعمال میں، گالی گلوچ میں مسلمان شامل ہیں۔ ہر قسم کی گندی عادتوں میں مسلمان شامل ہیں۔ اور اس پر مزید افسوس کی بات یہ ہے
قابل احترام دوستوں، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اسلامی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ جوانی میری رہے بیدار۔ ہم بھی یہ گزارش کرتے ہیں، ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہماری جوانی بیدار رہے، ان ساری خرابیوں سے پاک رہے، ان ساری گندگیوں سے پاک رہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن تعلیمات کی طرف نگاہ دوڑائی جائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نگاہ ڈالی جائے۔ وہ نوجوان جو انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں ملوث ہیں، حیات اور مناظر کے دیکھنے میں اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کے غلط استعمال میں ملوث ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ہماری سب سے اہم چیز ہمارے اخلاق اور کردار ہی تو تھے، ہمارے حسن اخلاق سے ہماری عصمت اور عفت تھی۔ یہ عصمت اور عفت جو ہمارے لیے جنت کی ضمانت تھی، جس کی خواہش ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جو شخص ان دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دے، دو ٹانگوں کے درمیان کی یعنی شرمگاہ کی گارنٹی اگر دے دے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ عصمت کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ جنت کی ضمانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی زنا سے بچ جائے، کافی نہیں، بلکہ زنا کے جو سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبادیات کے دروازوں کو بند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو زنا میں مبتلا کر دینا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مبادیات ہیں، اس کے جو سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، اس کی طرف جانا بھی زنا میں شامل ہے، گناہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہماری نجات کی کنجی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کنجی کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کنجی کو لے کر جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زناہما النظر، آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے، گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، ممنوع چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ والیدان تزنیان، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور زنا ہاتھوں کا زنا یہ ہے گندی چیزوں کو چھونا، پیر بھی زنا کرتے ہیں، پیروں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزوں کی طرف رخ کرنا، دماغ بھی زنا کرتا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، گندی چیزوں کا خیال کرنا، گندی باتوں کو سننا، فحش چیزوں کو سننا، یہ کانوں کا دماغ کا زنا ہے۔ ہمارے ہاتھ ہمارے پیر اس کے لیے ابتدا کرتے ہیں، پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تصدیق کرتی ہے، زنا کے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر بچ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ رہے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعتاً ایک عورت ہو اور ساتھ میں رہے، صرف یہی مراد نہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، تنہائی میں سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، آدمی کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی تنہائی میں عورت کے ساتھ نہ ملے۔ قرآن مجید نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اہل ایمان سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مطلب غیر محرموں پر نگاہ نہ دوڑائی جائے، فحش اور گندے پوسٹر پر نگاہ نہ دوڑائی جائے، گندی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، نگاہوں کو جھکایا جائے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ غور کریں، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں ابتدا کرتی ہیں اور انتہا ہوتی ہے زنا تک۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابتدائی چیز اور انتہائی چیز، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نگاہوں کو جھکاؤ، نگاہوں کو محفوظ کرو، امید ہے کہ تم زنا سے بچ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کو بتایا تاکہ مسلمان اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کریں۔ مسلمان شراب میں ملوث، نشہ اور اشیاء میں ملوث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، گندی چیزوں کی جڑ ہے۔ یہ شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اجتماعی عصمت دری کے جو واقعات آج دنیا میں پیش آئے ہندوستان میں، ان واقعات کے مجرموں کا ان کا جب ٹیسٹ کروایا گیا تو پتا چلا کہ ان میں سے اکثر وہ تھے
جو شراب کے نشے میں دھت تھے. کیوں؟ شراب پینے کے بعد عقل معاف ہو جاتی ہے کہ یہ تمیز نہیں رہتی کہ سامنے والی عورت بیوی ہے یا ماں ہے, بیٹی ہے یا اس کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. اور نگاہوں پر, عقل پر جب شراب کا پردہ جم جاتا ہے تو ایک باپ کی طرف سے بیٹی کے اوپر بدکاری کی جاتی ہے, بیٹی کی عصمت دری کی جاتی ہے, اس کی عصمت کو باپ کی جانب سے داغدار کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا کہ کل مسکر حرام, ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے, ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے, ہر وہ چیز جو عقل کو معاف کر دے, عقل کو استعمال کرنے کے قابل نہ رکھے وہ حرام ہے. کس کے لیے کہا؟ ہر اس شخص کے لیے جو نبی پر ایمان رکھتا ہے. نبی پر ایمان رکھنے والا شخص نشہ آور اشیاء کو استعمال کرے, چاہے وہ تھوڑی سی مقدار میں کیوں نہ ہو. سگریٹ نوشی ایک نوجوانوں کے لیے ایک فیشن ہے. سگریٹ کی جب بات آتی ہے آپ کے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا, کسی حرام بولیں گے, حرام حلال بولیں گے. سگریٹ کی جب بات آتی ہے تو علماء کے درمیان میں گفتگو شروع ہوتی ہے. جو سگریٹ پیتے ہیں وہ حلال کہتے ہیں, جو سگریٹ نہیں پیتے وہ حرام کہتے ہیں. ہمارے دوست ہیں سگریٹ بڑی زبردست پیا کرتے ہیں, جب تک وہ سگریٹ پیتے رہے اس وقت تک وہ اسے حلال کہتے رہے, حرام ماننے کے لیے تیار ہو. ایک دن ان کے خیال میں آیا کہ مجھے سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے. جس دن سے انہوں نے سگریٹ کو ترک کیا دوسرے دن سے وہ سگریٹ کو حرام کرنے لگے, حرام کہنے لگے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ حرام ہے, ہندوستانی علماء کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ حرام ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ ایک چیز کو اسی وقت تک کریں گے جب آپ کو حلال یا حرام کا فتویٰ ملے گا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یا پھر قرآن مجید کی یہ بات آپ کے سامنے آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ سگریٹ جو کینسر کا ذریعہ ہے, یہ سگریٹ جو ہمارے پھیپھڑوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے, یہ سگریٹ جو ہماری قوت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے. اس سگریٹ کے ذریعے سے ہم کینسر کو دعوت دیتے ہیں, اپنے جسم کو کھوکھلا کرتے ہیں, اپنی جسمانی قوت جو اقامت دین کے لیے اللہ نے دی تھی اس قوت کو ہم کم کرتے چلے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے, اور ہم اس سگریٹ نوشی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قوی ہونے کی بجائے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیا یہ چیز بھی ہمیں سگریٹ نوشی کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا ہم حرام کا فکر نہیں کرتے رہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مومن جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اسے اگر سگریٹ کے حلال ہونے کا فتویٰ مل جائے تو صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اسے سگریٹ کو ترک کر دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ تمہیں ضعیف مومن نہیں بننا ہے کیونکہ قوی مومن بننا ہے. مختلف قسم کے فیشنز ہمارے پاس ہیں. ہماری اس مہم میں ہم نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ مغربی کلچر کے برے اثرات سے مسلمان محفوظ رہے. مغربی کلچر کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, ان کے آپ مخالف نہیں, لیکن مغربی کلچر کے جو برے اثرات ہیں, مغربی کلچر میں ایک چیز جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے جینس پینٹ حرام نہیں ہے, لیکن ایسا تنگ لباس, ایسے جینس پینٹ یا پھر ایسا لباس جو جسم کو تنگ کرتے, جسم کے اعضاء کو مارے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. فیشن ایسا بھی ہے کہ اسے صدر نام کھانا نہیں جا سکتا, کمر سے نیچے اترتی ہوئی پینٹ آپ اندازہ کیجیے, جس سے آدمی کا ایک نماز پڑھنے والے کا صدر دکھ رہا ہے, کیا اس کی نماز ہوگی؟ پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ ہماری خواہش ہوتی ہے ٹی شرٹ ہم خریدتے ہیں, ایسے ٹی شرٹ جس میں مختلف قسم کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض جملے تو بڑے زیادہ کے قابل نہیں ہوتے, گندے جملے, ہوس کو ابھارنے والے, خواہشات کو کے حیران کو ابھارنے والے ایسے گندے ٹی شرٹ کا استعمال, یا پھر کچھ ایسے جملے اس میں لکھے گئے ہوں جو گندے نہ ہوں. نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آپ بتائیے کہ ہم نماز پڑھیں یا ٹی شرٹ کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھتے رہیں؟ مغربی فیشن کے اثرات ہیں مسلم نوجوانوں کو. اسلامی فیشن, اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کا رسیا ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں جو کسی دوسرے کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہوں, جس کا اخروی کوئی فائدہ نہ, ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک فیشن یہ بھی ہے خصوصاً طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. آج کسی طالب علم کے لیے یہ شرم کی چیز ہے اس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو. فیشن ہے, فخر کی چیز ہے کہ ہماری گرل فرینڈ ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کالج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. ہمارے دوستوں سے جب ہمارے دوستوں بولتے ہیں بڑے شان سے کہتے ہیں نہیں بول رہا کیا جسٹ فرینڈ, صرف ہم دوست ہیں. کس نے کہا ایسی دوستی کی اجازت کس نے دی؟ کیا اسلام نے ایسی دوستی کی اجازت دی؟ ایسی دوستی جس میں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, ایسی دوستی جس میں ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے, یہ کیسی دوستی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوستی کس انتہا تک پہنچتی ہے یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ سارے مغربی کلچر کے برے اثرات. اور مزید یہ کہ مسلمان
کھانے میں شامل ہو. مال کا حاصل کرنا آپ کو معلوم ہوگا 5 سوالات ہوں گے جس کے جواب کے بغیر مسلمان اللہ کے سامنے سے انسان ہٹ نہیں سکتا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں پر خرچ کیا. مسلمان سودی مال حاصل کرے, مسلمان جوئے اور سٹے کے ذریعے سے مال حاصل کرے, مسلمان رشوت کا مال حاصل کرے, مسلمان وصیت میں گھپلا کر کے دوسروں کا مال حاصل کرے. کیسا مسلمان؟ جبکہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار کیا ہے. یہ مال حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے حدود متعین کر دیے ہیں, وصیت کے قوانین متعین کر دیے, وراثت کے قوانین متعین کر دیے ہیں. ان قوانین میں جو شخص کمی بیشی کرے گا دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو بھانگنے والا. وراثت کے قانون میں کمی بیشی کر کے یتیموں کا حق مارنے کی کوشش مسلمان کرتا ہے, اپنے بہنوں کا حق مارنے کی کوشش مسلمان کرتا ہے, کمزوروں کا حق مارنے کی کوشش مسلمان کرتا ہے. اور مزید اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سود سے باز نہ آئے نصیحت حاصل کرنے کے باوجود, ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آ گئی, سود کی قباحت, سود کی گندگی اور سود کا حرام ہونا واضح ہو گیا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سود میں ملوث ہے, سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے, تو ایسی صورت میں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ لوگ جہنمی ہیں, اس میں لمبی مدت تک رہیں گے. هم فیہا خالدون, کتنی مدت اس کا اندازہ نہیں. کون برداشت کرے گا جہنم کتنی لمبی مدت؟ ایسا خطرناک عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہمیں سکت ہے تو سود کھا سکتے ہیں. آپ خود فیصلہ کر لیجیے. وراثت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جو شخص وراثت کی جو حدود ہیں ان حدود کو پھاندے گا یدخلہ نارا, وہ جہنم میں داخل ہوگا, خالدا فیہا, اس میں لمبی مدت تک رہے گا. یہاں پہ خالدا فیہا کا اللہ تبارک و تعالیٰ جوئے اور سٹے بازی میں مسلمان ملوث ہیں, مسلم نوجوان ملوث ہیں, اپنے گھروں کو گروی رکھ دیا, اپنے بیوی کے زیورات کو بیچ دیا, اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کو ختم کر دیا, قرض میں ڈوب کے چلے گئے, قرض ادا نہیں کر سکے, یا تو خودکشی کا شکار ہو گئے یا تو بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے. قرآن نے فرمایا کہ المیسر رجس من عمل الشیطان, شراب ہے, جوا ہے, یہ ساری چیزیں گندی اور پلید ہیں, اس کا مسلمان سے تعلق نہیں ہے. رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی کام ہے, ایمان والا چیز اس کے مطابق کہہ سکتا ہے. قابل احترام دوستو, ان ساری خرابیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال حرام ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والا, یہ مال حرام ہماری دعاؤں کو غیر مقبول کرنے والا. آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت دور سے گرم میں لگا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے پروردگار میری یہ خواہشات ہیں, اے میرے باری تعالیٰ یہ میری یہ مسائل ہیں, ان مسائل کو حل فرما, میری ضرورت کو پورا فرما. وملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے. آپ بتاؤ انا استجاب لذلک, کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ سود کھانے والوں کی, مال حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی. کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں, کتنا افسوس بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے سود ہے, جس کے پیچھے مال حرام ہے. دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوگی, آخرت میں یہ جسم جو سود سے بنا ہے, یہ جسم جو مال حرام سے بنا ہے, جنت کے قابل نہیں رہتا. کانت النار اولیٰ بھی, جہنم اس بات کی زیادہ قابل ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ خدا کرے کہ جوانی کی بھی رہے بیدار. ہماری بھی دعا ہے کہ خدا کرے ہماری جوانی بیدار رہے, لیکن کیا صرف دعاؤں سے جوانی بیدار ہو جائے گی؟ محض خواہشات سے جوانی بیدار ہو جائے گی؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک کہ وہ فرد خود اپنی اصلاح کی, اپنی تبدیلی کی کوشش نہ کرے. صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ برائیوں سے بچنے کا, وہ ہے خوف اللہ, اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس, آخرت کی پکڑ کا احساس. یہ چیز اگر ختم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت, کوئی قانون انسانوں کو برائیوں سے, گندگیوں سے نہیں بچا سکتا. قرآن نے کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اے لوگوں, اے مسلمانوں, تمہارے ساتھ تمہارا رب موجود ہے, تم جہاں کہیں بھی رہو, انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے رہو, موبائل پہ بیٹھے رہو, رات کی تنہائی میں ہو, دوستوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. چیٹنگ کرتے ہوئے, کسی سے گفتگو کرتے ہوئے, یہ ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. فرشتے موجود ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں, قیامت کے دن وہ سارا
ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہمارے سامنے گفتگو کریں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ ہاتھوں نے کیا کیا ہے، وَأَرْجُلُهُمْ، پیر بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں جاتے رہے، جُلُودُهُمْ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جسم کی کھال گواہی دے گی، ہم یہ کہیں گے کھالوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تمہیں خوبصورت کرنے کے لیے ہم نے مارا حرام کمایا، تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہماری کھالیں جواب دے گی کہ آج ہمیں بولنے کی طاقت اس خدا نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، ہر چیز بول رہی ہے، ہم بھی بول رہے ہیں، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، جس مقام پر ہم نے گناہ کیا ہے، جس مقام پر کوئی غلطی کی ہے، وہ مقام، وہ جگہ، وہ در و دیوار ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں اللہ کے سامنے بیان کر دے گی، ہمارے سارے عمل کے خلاف گواہ ہونے کی ہماری یہ زمین، یہ خوف اور یہ احساس، اسی طرح یہ احساس کہ آخرت سے، آخرت کے خوف، آخرت کے عذاب سے ہم بچیں اور آخرت کے انعامات سے ہم مستفیض ہوں۔ ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے کسی عورت نے برائی کی طرف دعوت دی اور اس نے صرف اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکا، وہ نوجوان جسے کسی خوبصورت عورت نے دعوت دی بدکاری کی طرف، لیکن وہ نوجوان سارے اسباب کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے موقع ہے اس کے لیے، لیکن صرف اللہ کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا، وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ ضروری نہیں کہ کوئی عورت سامنے آ کر بھی دعوت دے، انٹرنیٹ کے اندر اگر آپ کے سامنے بدکاری کی دعوت دی جاتی ہے، پوسٹر وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے حیران کو برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کے نفسانی خواہشات میں، ایسے موقع پر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے آپ اپنی نگاہوں کو پھیریں گے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ علامہ اقبال نے جو یہ کہا، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت دیتا، شاہین کے بچے کو کووں کی صحبت خراب کر گئی، ہمیں بھی اپنی صحبت کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ایک شخص اپنے فرینڈ سرکل کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، ایک شخص کیسا ہے اسے پہچاننے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوست کے کیسے اخلاق رہیں گے، اس کے دوست احباب کی کیا مزاج اور کیا سوچ ہوگی، یہی کیفیت اس کی بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، جسے تم دوست بناؤ گے پہلے دیکھ لو کہ کیسا دوست بنا رہے ہو، دوستی کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، اے اہل ایمان، اے مسلمان، ایک ایمان والے کے علاوہ کسی سے دوستی مت کر، کسی کی صحبت میں مت بیٹھ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرے ساتھ کھانا کھانے والا متقی شخص ہو، بدکار شخص، فاسق شخص تیرے ساتھ کھانا نہ کھائے، مطلب ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو، ایسے لوگوں کو صحبت نہ رہو۔ کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے صحبت کی مثال، اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جس طرح مشک کو بیچنے والا، آپ مشک اور عطر بیچنے والے کے پاس پہنچیں گے، عطر کی دکان میں پہنچیں گے تو آپ کا دوست خوشبو کے لیے کچھ عطر آپ کو دے دے گا، یا پھر یہ کہ کم از کم آپ کو خوشبو ملتی رہے گی۔ اس کے برخلاف بری صحبت کی مثال یہ ہے جس طرح بھٹی ٹھوکنے والا لوہار ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے آپ کو خوشبو نہیں ملے گی، جب تک آپ وہاں رہیں گے بدبو ملے گی، یا پھر یہ کہ کچھ چنگاری آپ کے کپڑوں میں پڑے گی اور آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی صحبت اچھی رکھنے کی کوشش کی جائے، اچھے اور نیک اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، تب کہیں جا کر انسان برائیوں سے، بے حیا سوز ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور قابل احترام نوجوان دوستوں، یوتھ ونگ یہ چاہتی ہے، یوتھ ونگ اپنی تشہیر اصل میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتی ہے، یوتھ ونگ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنے مقصد کو پہچانے، مسلمان اپنے اندر وہ شاہینی صفات پیدا کرے، مسلمان وہ تقویٰ پیدا کرے جو صحابہ کے اندر موجود تھا۔ اس کے ذریعے سے یوتھ ونگ یہ چاہتی ہے کہ تمام مسلم نوجوان اخلاق اور کردار کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے کندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے اس ملک کی، اس ریاست کی، اس شہر کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، عزم و ارادہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو خدا کی بندگی میں گزارنے کے لیے، منکرات کو ختم کرنے کے لیے، معروف کو پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ عزم اور حوصلہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں